السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے دربار پر منت ماننا کیسا ہے، اور اگر کسی نے مانی ہو تو پوری نہ کرے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے۔ غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھانا شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے اس کو دم مسفوخ کو حرام قرار دیا، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور ساتھ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے، جو اللہ کے علاوہ کے لیے جس کو پکارا جائے چڑھاوے کے طور پر کسی آستانے پر یا کسی دربار پر یا کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا بھی چڑھاوا ہو، تو اس کو بھی مردار، خون اور خنزیر کی طرح حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مردار کو کھانا صرف حرام ہے، اور نظر چڑھا کے اس کو کھانا یا کسی کو کھلانا وہ حرام بھی ہے، اور ساتھ شرک کا اس میں گناہ اور شامل ہوتا ہے، شرک اکبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جس نے غیر اللہ کی نظر مانی اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر میں نے نظر مانی تھی کہ میں وہاں پر اونٹ نہر کروں گا اللہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستانہ تھا، یعنی اسی طرح کا کوئی دربار وغیرہ؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کا کوئی میلہ یا اس طرح کا کوئی ان کی عید تو نہیں تھی؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اوف بنظر، پھر تو اللہ کے لیے وہاں پر جا کے اپنی نظر پوری کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے، آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص، وہ صحابی غیر اللہ کی نظر نہیں ماننے جا رہا تھا، وہ اللہ کی نظر، اللہ کے لیے نظر مان رہا تھا، اللہ کے لیے چڑھاوا، اللہ کے لیے نیاز دے رہا تھا، اور وہ ایک خاص مقام پہ جا کے کرنا چاہ رہا تھا۔ وہاں پر اس نے نظر اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی کہ میں وہاں پہ جا کے کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے، کیا وہاں پر جاہلیت کے آستانوں میں سے آستانہ تو نہیں تھا کوئی شرک کا اڈا؟ کہا نہیں۔ کیا زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کوئی میلہ، کوئی عید، کورس، اس طرح کی چیز تو نہیں تھی؟ کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا کے تو اپنی نظر کو پورا کر لے۔ تو گویا کہ اللہ کے لیے بھی، غیر اللہ نہیں، اللہ کے لیے بھی ایسی جگہ پر نظر مانی جائے جہاں پر کوئی کسی غیر اللہ کا پر چڑھاوے چڑھتے ہوں، یا وہاں پر مشرکین کا کوئی میلہ، کوئی عرس، یا کوئی جو ہے وہاں پر ان کی کوئی آستانہ ہو، تو وہاں پر جا کے اللہ کے لیے نظر چڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ورنہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے لیے جانور قربان کر رہا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ جا کے کرنا کہ جہاں پر غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہو یا غیر اللہ کی عبادت تو ہوتی ہو، وہاں پر جا کے اللہ کے لیے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اور بھی اس کے دلائل بالکل واضح ہیں، چونکہ نظر اور نیاز عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نظر، نیاز، چڑھاوا، دعا، استغاثہ، استعانت، سجدہ، رکوع، قیام، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عبادت میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو نظر، نیاز بھی عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، جیسے غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کے لیے نماز نہیں ہو سکتی، غیر اللہ کے لیے قیام نہیں ہو سکتا، غیر اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غیر اللہ کے لیے نظر اور نیاز بھی نہیں، چڑھاوا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید نے اس کو خنزیر، جہاں خنزیر کو حرام قرار دیا، مردار کو حرام قرار دیا، اور خون کو حرام قرار دے دیا، وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، دو جگہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے، اور دونوں جگہ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، معنی ایک ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے جس کو پکارا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ آپ ذبح اللہ کے نام پہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ بھی، اور چڑھاوا چڑھا دیں غیر اللہ کے آستانے پر، یہ بھی غیر اللہ کے لیے ہو گیا۔ اور اگر ایسا ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت ہی بسم عبد القادر جیلانی اس طرح کر دیں، تو پھر تو بالکل ہی وہ تو ذبح ہوتے ہی حرام ہو گیا نا۔
وہ تو ذبیحہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح ہی نہیں کیا گیا۔ تو ایک جانور جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے غیر اللہ کے نام چڑھا دیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور جس پر اللہ کا نام پکارا ہی نہ جائے، چھری پھیرتے ہوئے غیر کا نام لے لیا جائے، وہ تو جو ہے وہ ساتھ کفر بھی ہوگا اور حرام بھی ہوگا۔ تو دوسرا آپ نے پوچھا کہ اگر ایسا نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں۔ میرے بھائی ایسا کرنے سے نقصان ہے، نہ کرنے سے تو ثواب ہے، نقصان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر آپ کو کہا جائے نا بھائی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آگ میں کود جاؤں، تو اب میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں آگ میں کودوں گا، تو آپ کسی نے بتایا کہ آگ میں کودنا جائز نہیں ہے، تو اب اگر میں آگ میں نہیں کودتا تو کیا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو بھائی نقصان تو نہیں ہوگا؟ وہ بھائی آگ میں کودنے سے گناہ تمہیں آپ کو گناہ بھی ہوتا اور نقصان بھی ہوتا، آپ جل جاتے۔ جب آپ کو کہا ہے کہ آگ میں نہ کودو تو نہ کودنے میں، آگ میں نہ کودنے میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا آپ شرک کی آگ میں اور کفر کی اور شرک کی اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کے چڑھانے کی جو آگ تھی نا، جو دنیا میں بھی شرک آگ ہے اور آخرت کے اندر بھی جہنم کی آگ کا سبب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ پہ جو مرا، جس نے توحید پر قائم رہا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کے کرنے سے آپ کو نقصان ہونا تھا، نہ کرنے سے تو نقصان ہی کوئی نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک